جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، پاکستان کے میڈیا کو بار بار قائل کرنے کے لیے، اور جو ٹاؤٹس اس وقت بہت زیادہ متحرک تھے، ہمارے بہت سارے صحافی آج کل بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، انقلابی وہ بھی اس وقت رجیم چینج آپریشن کے خلاف تھے، سر، رجیم چینج آپریشن کے حق میں تھے، حق اس میں کے لیے رستہ بنا رہے تھے، اس کے لیے کالم لکھ رہے تھے، خفیہ ملاقاتیں کرتے ملاقاتیں تھے، بھی کر کالم رہے لکھتے تھے، تھے، بے شمار سب کچھ لوگ کر کر رہے رہے تھے۔ تھے۔ رجیم چینج آپریشن میں ایک بڑا ریزن بتایا گیا کہ گورننس نہیں آتی عمران خان جی کو، اور عثمان بزدار اس کے لیے ایک سب سے بڑے پروجیکٹ کے طور پہ پورٹری کیا گیا کہ جناب یہ بندہ کیوں ہے، عمران خان کو گورننس نہیں آتی، گورننس کے ایشوز ہیں، ہمیں نون لیگ کو لانا پڑے گا، وہ تجربہ کار ہے۔ جی صابر بھائی، تجربہ کار تھا گورننس میں جی۔ انہوں نے وزیر داخلہ، سب سے پہلے بجٹ نہ دیکھ لیں، ایوان وزیر اعلیٰ، ہاں جی، ایوان صدر، اور وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم آفس، ان کا ڈیٹا آپ اٹھا لیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کا خرچہ کتنا تھا اور آج ان کا خرچہ کتنا ہے۔ نمبر زمین آسمان کا فرق۔ ٹریولنگ ایکسپنس بھی لے لیں، اب آپ وہ بھی لے لیں، غیر ملکی دورے لے لیں، یہی کہ کتنا خرچہ عمران خان کرتا تھا اور کتنا خرچہ یہ آج کرتے ہو رہا ہے، یہ پتا کروا لینا، ہاں جی۔ ڈیٹا نکالیں، 4 گنا کا فرق پڑ گیا صابر بھائی۔ صرف ایک جہاز جو خریدا ہے 11 ارب روپے کا ملکہ عالیہ نے، صرف اس وہی کافی ہے، اور باقی اس پرائیویٹ اس جہاز پہ، اور اس کے علاوہ ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن تمام پرسنل وزٹ ان کے انتہائی پرسنل وزٹ وہ سرکاری وزٹ ہوتے ہیں، پرائیویٹ ایئر فورس کے جیٹ جاتے ہیں۔ عمران خان امریکہ کیسے گیا تھا؟ جی، کمرشل فلائٹ۔ کمرشل فلائٹ۔ عمران خان امریکہ میں جا کے رہا کہاں تھا؟ سعودی فلائٹ پہ گیا، اور واپسی پہ وہ کمرشل فلائٹ پہ آیا۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان امریکہ میں جا کر رہا کہاں پہ؟ وہ رہا ایمبیسیڈر کے گھر میں۔ اب دیکھیں آپ، یہ سرکاری رہائش گاہ کے اندر وہ رہ رہا ہے، وہ جی۔ 5 سٹار ہوٹل میں نہیں رہا۔ حالانکہ شہباز شریف کے ساتھ جو بھی جائے گا، مریم نواز کے ساتھ جو بھی جائے گا، وہ تمام لوگ، چاہے ان کے بچے، ملازم، میک اپ آرٹسٹ، لٹرم پٹرم، جو کوئی ان کے ساتھ خدمت گزار یا باورچی بھی جائے گا، وہ سارے 5 سٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، پورا پورا فلور یہ بک کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں یہ رہتے ہیں، اور اپنا ہوٹل چھوڑ کر، جن کے اپنا ہوٹل اپنا تھا جو ہوٹل تھا روز ویلٹ چھوڑ کر یہ رہتے تھے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ، اور پھر ساتھ لے کے جاتے تھے اپنے ہمارے دانشوروں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، بہت سارے دانشوروں کو۔ عمران خان کو سب سے بڑا تو ایک میڈیا کو یہ پرابلم تھا کہ عمران خان صحافیوں کو ساتھ لے کر ٹریول، وہ خود ٹریول نہیں کرتا تھا، وہ کہتا زیادہ تر ٹائم پاکستان میں رہتا تھا، وہ کہتا تھا خرچہ برداشت کرے گا ہر ٹی وی کا چینل، ٹی وی چینل برداشت کرے گا، آپ پیسے دے دیں، اپنا بندہ بھیج دیں، آپ بندہ بھیجیں اور کوریج کر لیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ جو فارن آفس کرتا ہوتا ہے، ویزا پروسیس مل جائیں گے، باقی سارا مل جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ کرتا ہوتا تھا۔ گورننس میں ایک اور چیز جی، عمران خان کے زمانے میں پہلے اعجاز شاہ تھے وزیر داخلہ، وہ ان کو پسند نہیں آئے، پھر انہوں نے وزارت داخلہ بھی تبدیل کروانے کی کوشش کی، اور پھر بمشکل شیخ رشید صاحب، تو شیخ رشید صاحب بھی ان کو پسند نہیں تھے، اس کے بارے بھی باجوہ صاحب کہتے تھے کہ دیکھو انہیں شیخ رشید کے علاوہ انہوں کو ملیا ہی نہیں ہے، اور یہ روزانہ لسٹ بھیجتے تھے کہ جی اس کو لگا دیں، اس کو لگا دیں، اس کو لگا دیں، یہ اس وقت ان کا انٹرفیئرنس تھی۔ تو اب سب کچھ ان کے پاس ہے، اور فارم 47 بھی انہوں نے دے دیا، الیکشن چوری بھی کر لیا، ہر چیز ان کے پاس ہے، جوڈیشری بھی، پھر کہا گیا جوڈیشری رکاوٹ ہے، تمام جھوٹے مقدمات، سزائیں، سب کچھ کر دی، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، سب کچھ کر لیا، انہوں نے کہا جی جوڈیشری رکاوٹ ہے، 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، اور آدھی جوڈیشری اس میں فارغ کر دی، 27ویں غیر آئینی ترمیم کر کے آدھی جوڈیشری اس میں فارغ کر دی۔ اب جوڈیشری نہیں ہے، اب سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں ادھر، بالکل حکومت کے ملازمین بیٹھے ہیں، وہ نون لیگ کو سرو کر رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کو سرو کر رہے ہیں، اور کچھ راول پنڈی کو سرو کر رہے ہیں، اور سارے مل کر راول پنڈی کو سرو کر رہے ہیں۔ اور جوڈیشری کی وجہ سے انٹرنیشنل یہ جو آپ کو چارج شیٹ آتی ہے ایمنسٹی کی طرف سے، سب کی طرف سے، اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے جوڈیشری کو فوجی عدالتوں سے انہوں نے سزائیں دلوائی، فوجی عدالت پہلی دفعہ ہوا کہ فوجی عدالتوں سے سیولین کو سزائیں، اور ان کو نہ ان کو دی جا رہی ہے اپیل، ان کو رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے، نہ ان کو رائٹ آف بیل دیا جا رہا ہے، نہ ان کو رائٹ آف میٹنگ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، بیڈ گورننس میں عثمان بزدار کی مثال دیتے ہیں، میں نے اس کے خلاف بہت ساری سٹوریز بھی، ہاں جی،
عثمان بزدار کے 90% منصوبوں پہ انہوں نے تختیاں لگائی. جی ہاں مریم نواز نے آنے کے بعد, اب عثمان بزدار سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے نا, بالکل مجھے تو وہ بدوائیں دیتا ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا, لیکن میں یہ بات ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مریم نواز نے جتنی تختیاں لگائی ہیں ان میں سے 90% تختیاں مریم نواز نے عثمان بزدار کے کیے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر لگائی, اور ہر دفعہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ہر کام میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہو پہلی رہا ہے, دفعہ کیونکہ بزدار کو پاکستانی میڈیا ہیٹ کرتا تھا, انہیں بالکل لگتا تھا کہ یہ آدمی نہیں ہونا چاہیے, مجھے بھی ذاتی طور پہ لگتا تھا کہ یار یہ اس سے بہتر آدمی ہونا چاہیے تھا. لیکن جو لاہور کے اندر انڈر واٹر انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے بہت بڑے بڑے بارشوں کی صورت میں لاہور کو بچانے کے لیے, وہ عثمان بزدار نے بنائے تھے. اور یہ بات میں کہتے ہیں جناب ہم ان پہ کام کر رہے ہیں, وہ بنے ہوئے پہلے سے بے شمار اور کام ہے. آپ کے جنوبی پنجاب میں بہت کام کروایا, آپ کے اپر پنجاب میں بہت کام کروایا, ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ, بے شمار چیزیں عثمان بزدار نے اسپتالوں میں, اسکولوں میں, اور سب سے بڑا یہ کہتے ہیں نا گورننس کا صرف ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ ان کے سارے 40 سال کی حکومتیں ایک طرف کر دیں اور عمران خان کا ہیلتھ کارڈ ایک طرف کر دیں. ایک طرف 40 سال کی ان کی کارکردگی اور اس کا ایک ہیلتھ کارڈ ایک طرف. پھر بلین ٹری سونامی کا منصوبہ, بالکل جو عمران خان کا یہ منصوبہ تھا, اور پہلی مرتبہ پاکستان میں ڈیمو کے پروجیکٹ پہ دوبارہ کام شروع ہوتا ہے, دوبارہ کام شروع ہوا, کہ بالکل بناؤ ڈیمو کو. ہاں جی. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ فوج مخالفت کیوں کرتی ہے؟ یہ نہ صرف فوج مخالفت کرتی ہے بلکہ ڈیم بنانے کی مخالفت پاکستان کے تگڑے سیاستدان بھی کرتے ہیں. آپ کے پرائیویٹ بجلی گھر نہیں بننے دیتے یہ آئی پی پیز, ہاں جی, آئی پی پیز, یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ سیاستدانوں کے بچوں کے ہیں, بچوں کے. یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ فوج کے ذیلی اداروں کے ہیں. یہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں بڑی بڑی کمیشن ہے سیاستدانوں کی, بہت سارے سیاستدانوں کے فرنٹ مین ہیں جن کے یہ آئی پی پیز ہیں, اور ان آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے گئے ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو بل دیں گے ڈالرز میں. ایک یونٹ اگر یہ بجلی ہمیں دیتے ہیں تو ہم 3 یونٹ ان کو پیسے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ, اور فارن کرنسی میں دیں گے, اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ جی. تو ہم ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں, جس کے بدلے میں تھوڑی سی یہ گرمائش پیدا ہو جائے گی. ہاں جی. تو یہ آئی پی پیز نے ہمیشہ کوشش کی پاکستان میں ڈیمز نہ بنے اور پاکستان سستی بجلی نہ بنا سکے. صرف ایک دریائے سوات, جی, دریائے سوات کی اکیلے کی کیپیسٹی 20,000 میگا واٹ کی ہے. اگر آپ جگہ جگہ اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں, یہ مجھے جنید اکبر صاحب نے بتایا تھا, ایک اسٹڈی آئی تھی جس کے اندر یہ ساری رپورٹ موجود تھی, انہوں نے پڑھائی بھی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ ڈیمز پہلی مرتبہ عمران خان کے دور میں بننا شروع ہوئے دوبارہ. پہلے بنتے تھے لیکن دوبارہ عمران خان نے یہ روک دیا تھا کافی عرصے سے, کیونکہ پیپلز پارٹی آئی تو راجہ رینٹل آیا, اس کے بعد شریف برادران آئے, تو اس کے بعد آئی پی پیز کے عجیب و غریب قسم کے معاہدے, تو 10 سال یہ کام رک گیا تھا, 10 سے 12 سال یہ کام رک گیا تھا. عمران خان نے یہ کام دوبارہ شروع کیا, پرانی فائلیں نکالی, ان کو نکال کے چیک کیا, قیمتیں 4 گنا بڑھ گئی تھی. 3 واقعات ہوئے عمران خان صاحب کے زمانے میں. شوگر مل مالکان, شوگر مافیا, پہلی مرتبہ کسان کہتا ہے گنے کے پیسے مل رہے ہیں, اور اس میں تحقیقات ہوئی, بڑے بڑے نام آئے جو کہ 2 نمبر طریقے سے ریبیٹ حاصل کرتے تھے, ٹیکسوں میں چھوٹ لیتے تھے. اور اس میں شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو بڑے کاروباری لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کہا سمگلنگ روکیں, انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اگر یہ کام روک دیا افغان بارڈر, آخران بارڈر لگتی ہے نا, یہ سارا دیہڑی لگتی ہے. اس کے بعد شبر زیدی صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹیکسیشن میں ریفارمز لانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ کاروبار یہ بند کریں سارا کچھ. شبر زیدی صاحب کو بھی فارغ کر دیا تھا. اس کے بعد ایک یہ شوگر مل مالکان, عمران خان شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, عوام کے ساتھ. اس کے بعد آتا ہے فلور مل, آٹا مالکان. اس وقت بھی یہ 1 سال انہوں نے یہ بھی کوشش کی. اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی شہریوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, فلور مل مالکان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. تھرڈلی آتا ہے جی یہ آپ کے بجلی گھروں کا آئی پی پی, اس کو پہلی مرتبہ ٹیبل پہ لے کر یہ کون سے تم لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے, اور ایگریمنٹ ہو گیا تھا. جب رجیم چینج ہوا تو اس سے پہلے عمران خان یہاں پہنچ گیا تھا کہ 1 2 3 سال میں وہ آہستہ آہستہ جان چھڑائے گا. ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو کچھ ابھی ہو گئے, کچھ نے کہا تھا کہ ہم ود دی پیسج آف ٹائم ہم کریں گے, لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا. یہ بھی نہیں ہونے.
وجہ یہ تھی نا کہ جتنے لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی تھی, آئی پی پیز کا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ میں نے لگایا ہوا ایک پروجیکٹ, ہاں جی یہ میرا بند پڑا ہوا ہے, بند پڑا ہے. مجھے ہر مہینے بل آ رہا ہے. میری جو کیپیسٹی ہے میں نے ثابت کر دیا, میری کیپیسٹی 100 میگا واٹ ہاں کی ہے. جی 100 میگا واٹ میں سے میں 1 میگا واٹ بھی پیدا نہ کروں, بالکل مجھے 100 میگا واٹ کے پیسے ہر مہینے حکومت نے دینے ہیں. یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ جو حکومت پہلے دن سے کر رہی. اور شہباز شریف کا بیٹا جو سلمان شہباز, اس کو تو اربوں روپیہ ملا اس میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی دفعہ جب گورنمنٹ آئی نون لیگ کی تو ڈار صاحب نے سب سے پہلے 400 کچھ ارب روپیہ جو پیمنٹ کیا وہ آئی پی پیز کا کیا تھا. اور اور میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف وزیر پانی و بجلی تھے, ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میاں منشا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے. ایک بڑی پیمنٹ میاں منشا صاحب کے بھی جانی تھی, تو انہوں نے سب سے پہلے گردشی قرضہ اس کو یہ کہتے تھے, انہوں نے وہ پے کر دیا تھا. وہاں میں نے ایک سوال کر دیا, اس کے اوپر میرے ساتھ انہوں نے جھگڑا بھی کیا تھا نون لیگ کے, مجھے اس لیے یاد ہے. انہوں نے کہا جی یہ چور آ گئے, اچکے آ گئے, چوری کر دی, لوٹ لیا, مار دیا. میں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, آپ یہ بتائیں کہ آپ نام لینا کون ہے چور اور اچکا, جس نے یہاں چوری کی ہے, ڈکیتی ماری ہے, پاکستان کا مال کھایا, اس کے ناموں کی ایک لسٹ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ٹی وی پہ چھاپ دیں. اب پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ کہنا تو اچھا نہیں لگتا کہ جناب چوری ہوگی, ڈکیتی ہوگی. آپ نام بتائیں ہمیں کس نے کی ہے چوری اور ڈکیتی, ہم دنیا کے سامنے اس کو ننگا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو جیل میں کب ڈالیں گے یہ بھی بتائیں, کیونکہ اگر آپ نے ان کو جیل میں نہ ڈالا نا تو یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بھی کل کو چوری کریں گے. وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے میرے ساتھ. وہ ایسا ہی کرتے تھے, اور وہ اس کے بعد پھر وہ نہیں مجھے دوبارہ میٹنگ میں نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ کے بجلی گھروں کا معاملہ ہے. عمران خان کے جتنے بھی کووڈ پہ ہے نا, کووڈ پہ 100 سال کا ایک بہت بڑا جی ایک ڈیزاسٹر, ایک اتنا بڑا ایک پوری دنیا کے اندر ایک لہر آئی اور پوری دنیا متاثر ہو گئی. اور پھر دنیا نے جب کووڈ ختم ہوا جی تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ٹاپ 3 کنٹریز میں پاکستان شامل ہے, جس نے دنیا میں سب سے اچھا 200 ملکوں میں سب سے اچھا پرفارم کرنے والے جو ٹاپ کے 3 ملک ہیں ان میں ایک ملک پاکستان ہے. اور ہاں آبادی کے نقطہ نظر سے جہاں بڑی آبادی ہے اور اچھا کنٹرول ہے اس میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ تھا. اور یہ میں آپ کو اب سیریسلی ایک چیز بتاتا ہوں, ان دنوں میں کیونکہ ہمارے رابطے یہ آئی ایس پی آر وغیرہ سے رہتے تھے, تو ان کے لوگ ہم سے رابطہ کر کے کہتے تھے کہ یار آپ لوگ اگر پرائم منسٹر کو ملیں تو آپ انہیں کہیں کہ پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیں. ہاں جی, یہ بات اپوزیشن بھی کہتی تھی. پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر لوگوں کو رول کر رکھ دیا تھا جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. مودی کو پورا انڈیا گالیاں دے رہا تھا, اس نے وہ جنتا کرفیو لگا دیا تھا کوئی, اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگ 2 مہینے ٹریول کرتے رہے اپنے گھروں میں جانے کے لیے, اور لوگ مرتے رہے. لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ دریاؤں میں پڑی ہوئی پاکستان میں بہ کے آ گئی. بالکل ایسا ہی. یہ اور لوگ دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے, جلانے کے لیے تیار نہیں تھے. خوف و ہراس بہت پھیلا دیا. عمران خان نے اس کووڈ وائرس کے دوران جو اتنی بڑی دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی تھی اس کے دوران اس نے بہترین پرفارم کیا. اس سے بہتر گورننس کی اور کون سی لاک ڈاؤن کے بغیر. اور اس میں آپ نے بتایا نا, تو یہ جاتے تھے, میٹنگز ہوتی تھیں, میٹنگز میں یہ ایگری کر لیتے تھے کہ لاک ڈاؤن کا ہو گیا فیصلہ. بعد میں عمران خان کہتے تھے کہ نہیں, انہوں نے ہماری بھی بات, میری بھی بات ہوتی. ہم جب گئے تھے اکٹھے تو بہت سارے صحافیوں کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ دباؤ ڈالنا ہے عمران خان. لاک ڈاؤن کئی لوگ وہاں بہت دباؤ ڈال رہے. میرے خیال میں یہ جو سوال ہوا تھا نا مالک صاحب والا, ہم گریبان کس کا پکڑیں گے, یہ اسی میٹنگ میں ہوا تھا شاید. اس میں کافی لوگ تھے. اس میں میں نے ایک دن میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں کرتے. اس نے کہا بات یہ کہ صاحب ہے کہ لاک ڈاؤن سے نقصان کس کا ہوگا, غریب آدمی کا ہوگا, عام آدمی. دوسرا انہوں نے ایک بڑی کامن سینس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہم کون سا یہ پاکستان کے عوام ہے جو منرل واٹر پیتے ہیں, ہم نلکوں کا پانی پیتے ہیں, کمیٹیوں کا پانی پیتے ہیں, اور ہمارے ہاں امیونٹی سسٹم ذرا سٹرانگ ہے, تو عوام کو اتنا زیادہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرمنالوجی وہ لے کر آئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہوگا اس کو ہم کر لیں گے. اگر میں نے کر لیا رکشا لوگ بھوکے مر جائیں گے, لوگ سارے مر جائیں بیچارے, رکشے والے کو نقصان ہوگا, ریڈی والے کو نقصان ہوگا, غریب آدمی بھوکا مر جائے گا. ایک چیز اور, عمران خان نے یہ جو سپورٹ کیا تھا, ایک فنڈ بنایا تھا جس کو وہ چلا, سب سے پہلے پیسے دے دیے تھے, جو خاتون چلا رہی تھی نشتر, ثانیہ نشتر صاحبہ,
اس کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. اس سب سے project پہلے انہوں نے غریب آدمی کو وہ ریلیز کیا تھا. لوگوں کے بل جمع کروائے ہاں جی. تاریخ میں پہلی مرتبہ. جی ہاں. اچھا کووڈ سے یہ آدمی نکل گیا نبڑ کے اور یہ کہتے ہیں جی اس کو گورننس نہیں آتی. تو اب تو ہو گیا اس کا جواب یہ کہ گورننس ان کو آتی تھی, قومی خزانے میں پیسے بھی زیادہ تھے, پاکستان 6% سے زیادہ پہ گرو بھی کر رہا تھا, 6.2 جو پاکستان کا نیگیٹو میں گیا جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا تجربہ کر لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عاصم منیر اور ان کا ٹولہ جی کووڈ میں ہوتا اور عمران خان اس وقت نہ ہوتا تو یہ تو ہم لوگوں کی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں آدھے پاکستان کی. سر میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی میں آتے ہیں عمران خان صاحب, اپریل میں خواجہ صاحب کو بلا لیا جاتا ہے. جولائی 18 میں آئے, اپریل 19 میں خواجہ صاحب کو بلایا جنرل باجوہ نے کہ آئیں جناب سنبھالیں, تیاری کرو, اسی پہلے تو انہوں دیں گے سینٹر. وہ تو کووڈ میں آتا تو ان کو تو مل جاتی حکومت. شہباز شریف صاحب آخری فلائٹ پہ گئے تھے اور وہ جو ہے نا مشہور تقریر جس میں کہتے ہیں کہ 70 روپے کم کیا جائے, یہ وہ اسی کی تقریر ہے کہ اندر بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں بند, یہ وہ لگا کے کیا سینیٹائزر لگا لوگوں کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی. وہ ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا. نہیں 100 سے نیچے بھی پرائس گئی تھی عمران خان کے دور میں, پرائس ایک موقع پہ کافی نیچے بھی گئی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب تو یہ کووڈ میں مارے جائیں گے, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسی میں اور فنا ہو جائیں گے. حکومت چاہیے نہیں, وہ چھپ کے بیٹھ گئے, اور چھپ کے بیٹھ گئے. جب انہیں پتا چلا کہ کووڈ سے انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے تو پھر وہ باہر نکلے, واپس باہر نکلے, اور اس میں پھر ہماری تب تک عمران خان نے بہت سنبھال لیا تھا. اور سب سے زیادہ صنعتی ترقی اس کووڈ کے دور میں ہوئی. اچھا ایک تو یہ کہ گورننس کا عمران خان کو پتا تھا, یہ ان کا چٹا جھوٹ تھا. جھوٹ. اب آ جائے کہ ہم نے عمران خان کو بنایا, یہ بیانیہ یہ آج بھی بیچتے ہیں بھئی اگر تم نے عمران خان کو بنایا ایک اور بناؤ. ہو گئے ہیں بناؤ نا, 4 سال ہو گئے. ان سے علیم خان تو بنا نہیں, جہانگیر ترین بھی ان سے نہیں بنا, اون چودھری بھی ان سے نہیں بنا, شہباز شریف بھی ان سے نہیں بنا, مریم صاحبہ, مریم بھی ان سے, ان کا پروجیکٹ ہے نا مریم نواز, وہ بھی ان سے نہیں بنی. بلاول صاحب, یہ کیا نا بلاول, وہ بھی ان سے نہیں بنا. وہ ادھر ایمل ولی خان کو بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ان سے نہیں بن رہا. فضل الرحمان کو اٹھاتے ہیں, اس کے بیٹے کو بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ان سے نہیں بنا. ابھی ایک دو اور پارٹیاں لٹرم پٹرم چھوٹی موٹی ادھر ادھر سے لانچ کر دی, اس کو اٹھا کے تو بھی پارٹی بناؤ, اس کو اٹھا کے تو بھی. جواد احمد ان سے نہیں بن رہا, اتنے سارے اور لوگ ہیں بھائی ان سے. بھائی تم نے اگر عمران خان کو بنایا تو بناؤ ایک اور. اور اگر دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ ہے نا, یہ کہتے ہیں انہوں نے عمران خان کو بنایا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب سے کہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے جس حلقے سے الیکشن لڑنا لڑ لیں, اگر وہ عمران خان کے 10% ووٹ بھی لے گئے نا, 10% صرف, میں کوئی 100% نہیں کہہ رہا, عمران خان کے مقابلے میں وہ جیل میں ہی رہے بے شک. یہ پاکستان کے کسی بھی بنانے والے نا کہتے ہیں ہم بناتے ہیں, تو بھئی عاصم منیر ان کا سب سے مقبول آدمی ہے نا, سب سے مشہور آدمی ہے, فیلڈ مارشل بھی ہے. تو عاصم منیر صاحب کو الیکشن لڑوا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور پاکستان کے جس مرضی حلقے میں لڑوا لیں. اگر وہ عمران خان کا 10% ووٹ بھی لے جائیں تو پھر ان کا دعویٰ سچا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کو بنایا. ایسا ہی ہے مرض ہے, بلکہ الٹا ہوا کہ انہوں نے جس دانشور پہ ہاتھ انگلی رکھی, جس صحافی پہ انگلی رکھی, جس کھلاڑی پہ انگلی رکھی, ہاکی کا پلیئر ہو, خواہ وہ کرکٹ کا پلیئر ہو, خواہ وہ نیزہ مارنے والا ہو, خواہ وہ کوئی سیاستدان ہو, شاہد افریدی اتنا بڑا قوم کا ہیرو, اچھا خاصا ٹکٹوکڑی کر دیا, پکڑ کے اس کو فارغ کر دیا. اور الٹا یہ کہ نسیم شاہ صاحب کو وہ ہیرو بن گیا. وہ بیچارہ بچہ جو ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا, اور ابھی اس کو وہ کر دیا انہوں نے کہ انجرڈ ہو گیا جی, وہ بھی انجرڈ, اس کو بھی پی ایس ایل سے فارغ کر دیا. تو الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے بنانا تو کیا تھا, بلکہ جس پہ ہاتھ رکھا, جس ٹیم پہ ہاتھ رکھا وہ فارغ ہو گئے. جس پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی وہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی, فارم 45 کے مطابق. بالکل ایسا ہی, 47 ہی جاری کرنا پڑے گا, 47 اور بلکہ 47 پلس جاری کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک ان کا ختم ہو گیا, جھوٹ ثابت ہوا. ہاں یہ ضرور ہے. دیکھیں میں ایک چیز میں مانتا ہوں, پاکستان میں جس کی بھی حکومت بن رہی ہوتی تھی یا جو بھی اقتدار میں آنے والا ہوتا تھا, یہ جرنیل فائلیں اٹھا کے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے. جی ہاں, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, اکا دکا, اور یہ سب سے پہلے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ سر یہ ہمارے 10-15 بندے ہیں, یہ ایڈجسٹ کر لیں, ہاں جی, ہماری طرف سے تحفہ قبول فرمائے. تو یہ تحفہ تن 10-12-15 بندے دے دیتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی, نون لیگ کو بھی دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیتے ہیں, وہ سیکشن 10 والے ہوتے تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی دیے تھے. ہاں جی, پی ٹی آئی کو بھی 10-15 بندے انہوں نے پی ٹی آئی, لیکن پی ٹی آئی کو کرٹیل کرنے کے لیے سینٹرل پنجاب میں انہوں نے پی ٹی آئی کی 20 کے قریب سیٹیں چھینی. بالکل ایسا ہی ہوا, اور 20 سے زیادہ چھینی تھی, اور اس کی وجہ یہ کراچی میں چھینی,
انہوں نے سیٹیں اس لیے چھینی تھی کہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو کے عمران خان صاحب آ گئے سمپل تو ہم میجورٹی، انہیں کنٹرول کیسے کریں گے. سمپل اور میجورٹی دوسرا ان کی انہوں روکی نے گئی. آپشن پہلے دن سے رکھی ہوئی تھی کہ جب چاہیں گے ہم رجیم چینج کر لیں گے. یہ بدنیتی کے ساتھ انہوں نے سارا کام کیا تھا. جہاں انہوں نے اپنے 10-15 بندے ایڈجسٹ کروائے, اور دیکھیں وہ ایڈجسٹ کیسے ہوئے, پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا وہ جیت گئے. جیت گئے. جو بندے انہوں نے ایڈجسٹ کروائے وہ ٹکٹ کے ذریعے کروائے تھے نا سر. ہمارے بندے کو ٹکٹ دیتے, بندہ بہت اچھا ہے, پیسہ بھی ہے, یہ لگا لے گا, کر لے گا, ہم سپورٹ کر دیں گے, بندہ جیت جائے گا. انہوں نے علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو یہی اسٹوری سنائی تھی نا جا کے. انہوں نے آگے کا خان صاحب اچھا کینڈیڈیٹ ہے, تھوڑا سا ماحول بنا لیتے ہیں, ہم نکل جاتے ہیں. خان نے کہا ٹھیک ہے, اور خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. ایسا ہی ہے. تو اور یہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں نارملی. لیکن اب ٹرینڈ بدل گیا ہے, اب وہ معاملہ نہیں رہا. پاکستان کو یاد رکھیے گا 2022 میں ایک بریک لگتی ہے اور وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ 2022 سے پہلے پوری پاکستانی قوم کی سوچ کچھ اور تھی. میرے سمیت پورے پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتی ہے اس میں وہ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھتی ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں یہ سمجھ آئی 2022 کے بعد کہ نہیں, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی فیصلے کرتی ہے یہ پاکستان کو نہیں اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں. اس سے پہلے جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی. تو اب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا باہر آئے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاں جی, مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. آپ حلفن, میں بھی حلفن کہہ سکتا ہوں, کوئی ایک بندہ آپ کو ملا جس نے یہ نہ بتایا ہو کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ بڑا دھوکہ ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے. یہاں نا لوگ ملتے ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں صابر بھی, آپ کے سامنے ہی ملتے ہیں, آج بھی لوگ ملے تھے وہاں بازار میں ہم جا رہے تھے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب اپنی فوج کے لیے نا لڑ پڑتے ہوتے تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اپنے جرنیلوں کے لیے. جی ہاں, یہاں پہ کوئی ہمیں کہتا تھا نا, کوئی بنگالی ملتا تھا, کوئی بات کرتا تھا تو ہم اس کے گلے پڑ جاتے تھے. بالکل. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ بلوچ ملتے تھے, وہ کہتے تھے گلا کرتے تھے, ہم ان کے گلے پڑ جاتے تھے. اس دن ہم کھانا کھا رہے تھے, ایک ڈومکی صاحب تھے, ہاں جی, ان کے بارے میں دوستوں نے بتایا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی 10 سال دشمنی رہی ہے. میں نے کہا جی کیوں رہی ہے, یا برطانیہ میں بھی دشمنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا دشمنی اس لیے رہی کہ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے اور میرا خاندان قتل ہوا ہے, اور بڑی زیادتی وہ کہتے جی میرے ساتھ ہوئی. کہتے جی ہم نے پھر ان کے گھر جا کے معافی مانگی. ایسا ہی ہوا. جب ہماری آنکھیں کھلی 2022 میں تو ہم نے ان کے گھر جا کے معافی مانگی, جی ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, ہم نے غلط الفاظ بولے, آپ کا دل دکھایا. تو صابر بھائی یہاں پہ تو آوے کا آوے بگڑ گیا. لوگ یہاں تو سوری دوبارہ اس کو یار ذرا کٹ کر لیا تھا. تو صابر بھائی یہاں پہ تو سچویشن ہی بدل گئی ہے. لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا جو صدیق جار نے کہا. ہمارے سمیت بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی. کئی لوگ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہے. اچھا, کئی لوگ ایسے ہمارے اوپر بھونکنا شروع ہوئے کہ جب ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نارمل تھے نا, اس دور میں وہ ہمارے یہاں وہ ہمارے جوتے صاف کرتے تھے, ہمیں سلوٹ کرتے تھے, پائجن کرتے تھے. اور میں حیران ہوا کہ وہ لوگ جو ہمیں سلوٹ کرتے تھے جب ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نارمل تھے, آج جب ہم وہ بات کرتے ہیں جو پاکستانی کو, ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے, تو اس وقت ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو لوگ اپنے آپ کو بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ان سے دوستی تھی اور ان کا احترام کا رشتہ تھا, پاکستان کے لیے احترام کا رشتہ تھا, وہ تھا پاکستان کے لیے, کہ پاکستان کو اچھا بنانا ہے, پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے, پاکستان کو گڈ گورننس دینی ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور پاکستان سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کو یہ چند خاندان جو ہیں وہ لوٹ کر کھا گئے, تو ہماری سپورٹ کریں. دہشت گردی کے خلاف ان کو بارڈر کے اوپر جتنی ٹینشن ہوئی ان کو سپورٹ کیا بھائی, اب وہ ہمارے بھی کریں گے, دہشت گردی ہو یا بارڈر ہو. سر دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو ہم تھے اور رہیں گے, لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان کی جتنی بھی ہے وہ ساری نیگیٹو ہے, اور یہ صرف اپنے مفاد کے لیے. اب یہ جتنا بھی کر لیں. اب آتے ہیں ذرا جی اگلی بات پہ, کیونکہ ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ معاملہ خراب کہاں پہ ہوا. ارشد شریف مرحوم شہید اور ہم کیا کہتے تھے, ہم کہتے تھے کہ آخری سال ہے الیکشن کا, آپ یہ پنگا مت لیں, الیکشن ہونے دیں, اور جو کام آپ کو امریکہ سے حکم آیا ہے, عمران خان نے کہا وہی کام میں نے کر دیا ہے, اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں ہٹ گیا ہوں, آپ الیکشن کروا لیں. اور جو آپ لیکن جنرل باجوہ کو گارنٹی وہاں سے تھی. جی ہاں, جنرل باجوہ کو اس بات کا شک تھا کہ عمران خان الیکشن جیت کر دوبارہ آ جائے گا, اور جنرل باجوہ فوج کے اندر بھی اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ کہیں پہ میں دھاندلی کرنا بھی چاہوں اور فوج کے اندر سے مزاحمت ہو جائے
اور عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن گیا تو میری تو چھٹی ہو جائے گی اس کے اور نیا جرنیل آ جائے گا. تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا جو آسرا تھا وہ شہباز شریف نے دیا ہوا تھا. اس کے بعد جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا آسرا شہباز شریف صاحب نے دیا تھا. ندیم عمران انجم، خان نے اسے گندا کرنے کے لیے کہہ بھی دیا تھا ہاں جی، کہ یار ایکسٹینشن لینی تو میرے کو للہ ہے، ہاں جی یہی کہا تھا لیکن ملک کا بیڑا غرق تو نہ کرنا. نہ کرو. تو یہی کام کرنا تو مجھے بتائیں. تو ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن پھر کامران خان صاحب کے ذریعے بھی کہلوایا گیا کہ انٹرویو میں بار بار، تو وہ بات نہیں بنی. اور جنرل عاصم منیر صاحب کا معاملہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیٹ ہوا تھا. ندیم انجم صاحب کو بھی کہا گیا ہم 5ویں 6 نمبر پر بھی جا سکتے ہیں. ان کو یہ دیا گیا کہ آپ کو آرمی چیف بنا دیں گے. تو ان کے ساتھ سب بھی کو آسرا دے سب کو آسرا دے انہوں نے کے جنرل فیض کو بھی آسرا دیا تھا. جنرل فیض کو سب سے پہلی ملاقات ہی پشاور میں کور کمانڈر رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور شہباز شریف جنرل تینوں فیض کو کو، انہوں نے آسرا دیا تھا کہ تجھے بھی ہم آرمی چیف بنا سکتے. سر تینوں کو لے کے گئے تھے یہ فیض کے پاس، کور کمانڈر پشاور کے پاس. پہلی ملاقات اس سے کروائی تھی.